الأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. حاضرین جلسہ علماء کرام، آج اللہ رب العالمین کی ایک نعمت جو بارش بر وقت میں اللہ رب العالمین سرزمین پر بن بن اور قطرے قطرے میں رب کعبہ دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز سے خوش ہوتا ہے تو پروردگارہ اپنے بندوں پر اس سرزمین کے اوپر پروردگارہ بارش کی برسات برساتا ہے. میرے ساتھیوں، اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگارہ بانسر اور سوا کے سرزمین کے لوگ نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد اطراف و اکناف کے لوگ ایک امید لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تو عیدگاہ بانسر کے سرزمین کے اندر پروردگارہ ایک دینی مجلس ہو اور ہم تمام اکٹھا ہوئے ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کو سلام کرے اور ایک دوسرے کو سیدھے راہ کی طرف چلنے کی تلقین کرے. یہ تمام لوگ خاص کر کے علماء کرام جو اللہ رب العالمین کے بندے علماء کرام ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کے بندے ہوں. جو لوگ نرک میں جانے والے ہیں ان کو اپنے قریب اللہ رب العالمین کے قریب اور اللہ رب العالمین کی جنت کے قریب لے جانے کے لیے لوگ تیار ہیں. پروردگارہ تو سے دعا کو آج پروردگار اس سرزمین کے بیٹھنے کے بعد پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو خالق مولا ہے، مولا کریم تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اللہ اگر تو رحم نہ کرے تو کرنے والا کون ہے؟ پروردگارہ تو ارحم الراحمین ہے. تیرے گھر کے لیے پروردگار آج ہم تمام نے ایک مجلس قائم کیا. پروردگارہ تیری رحمت پہ پروردگار تو رحم کر. اللہ تجھ سے میں چیخ کے کہہ رہا ہوں پروردگارہ، تیرے نبی کی واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں پروردگارہ، اے اللہ تیرے نبی کے مجلس سے پروردگارہ اللہ تو اس مجلس میں رب کعبہ تو بارش کی خود کو بند کر دے. اللہم رب العالمین. محترم سامعین کرام، یہ بھی ایک اتہاس ہے، یہ زندگی کے اندر ایک اتہاس ہے. اتہاس بنتی ہوئی جا رہی ہے تا قیامت تک. یہ اتہاس بنتی رہے گی کہ بانسر سرا کے سرزمین کے اندر ایک محفل ہوا تھا. پروردگار عالم نے اس محفل میں بارش کی برسات بھی آئی اور تمام لوگ کھڑے ہوئے اکٹھے ہو کے بیٹھے رہے. پروردگارہ تیرے خاطری لوگ پروردگار آج بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے پروردگارہ، لیکن کھڑا ہے مولا کریم. اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اللہ تو رحم کر پروردگارہ. تیرے تو ارحم الراحمین ہے، تیرے رحمت کے طلبگار ہیں، ہم بھکاری ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں پروردگارہ. ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں. اللہ تو رحم الراحمین، اللہ اگر تو رحم نہ کر تو کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سے دعا یقین ہے کہ کسی نہ کسی کی دعا قبولیت پہ جائے گی. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج میں نے صلہ رحمی کے متعلق میں نے ایک توفیق لایا. میری تقریر تھی آج صلہ رحمی کے متعلق. صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ٹیٹ والا ٹیٹ مین جو بھی ہے وہاں وہ یہاں ہے پیچھے. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ صلہ رحمی کے متعلق میں نے تقریر یاد کیا، اس پہ لفظائی کی، ہم نے اس میں صرف کیا کہ انشاءاللہ تعالی اس تقریر کو رکھا جائے اور لوگ کو سنایا جائے. کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تو بارش دے رہا. پروردگارہ تو رحم کر. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ذکر کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اور اللہ سے ڈر جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق لیتے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق میں، ان کی حقوق میں
ان کے معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے. یہاں اللہ رب العالمین نے حقوق کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہاں ڈرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اور اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک نہ بنا, اور اللہ کی عبادت کر, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنا, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر, نیز اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر ذکر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا. اللہ رب العالمین سورہ کے رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میں نے عہد پختگی کر لی, اور کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم سب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے, اللہ کے سوا کی دوسرے کو شریک نہیں کرو گے, اور اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کرتا ہے قریبی رشتہ داروں کے حق اللہ رب العالمین جتاتا ہے. اللہ رب العالمین یہ دونوں قرآن کریم کے آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے, پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بارے میں ذکر کرتا ہے, پھر دوسرے مرتبہ پروردگار عالم نے اپنے والدین کے بارے میں ذکر کرتا ہے. اللہ رب العالمین تیسری مرتبہ پروردگار عالم نے اپنے قرابت داروں کے حقوق کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ تم اپنے حقوق, ان کے حقوق کو ادا کرتی رہو, یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان کے اقارب میں تمہیں اور تمہارے عزیز و اقارب میں اور ان کے حق اور ان کے حق تلقی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. قطعاً نہ کرو ورنہ پروردگار تمہیں یقین ہے کہ تمہیں پکڑ لیں گے, یقین ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوگے, یقین ہے کہ تم گھاٹے میں رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں اپنے قریب کے لوگوں کو اللہ رب العالمین دینے کا حکم کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ کہتا ہے بے شک, اللہ رب العالمین کہتا ہے بے شک اللہ عدل کا اور بھلائی کا اور قریب کے لوگوں کا رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین پھر قرآن مجید میں پھر ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے وآت ذی القربى حقہ علی المسکین وابن السبیل. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اور رشتہ داروں کا اور رشتہ داروں میں مسکینوں کا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کے اور مسافروں کا حقوق ادا کرو, ان کی حق ادا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی حق ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں. پھر حدیث ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق تلفی کرنے والے تم یقین مان لو کہ تمہارے لیے نقصان ہے. اور اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کے بڑے فضیلت بیان کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ویوسع له على في اثره فيسأل له رحمه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ ان کے روزی میں فراوانی ہو اور اپنی اجر یعنی موت میں دیر ہو, تو اللہ رب العالمین کے واسطے وہ کیا کرے, صلہ رحمی کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا دعاء ولا يزيد في الامور الا البر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقدیر کو سوائے دعا کی کوئی چیز رد نہیں کر سکتی, اور عمر کو صرف سوائے نیکی کی کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. میرے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ حق تلفی کرنا اور کسی کے حق کو دبا لینا, اس کی عمر میں کمی ہو جائے گی, ان کی روزی میں کمی ہو جائے گی, اللہ رب العالمین سے تندرستی کا شکار بنا دے گا. میرے عزیز ساتھیوں, بہت اچھا موقع تھا, اللہ رب العالمین نے موقع دے کے رکھا تھا.
کہ پروردگار عالم نے کیا اللہ رب العالمین ہمارے ہم آپ کے لیے تمام کے رب العالمین نے کون سے بھلائی اللہ رب العالمین دے کے رکھا، اللہ رب العالمین ہی جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے ترس رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درد والی واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں بھوک کے مارے ترس رہا تھا، میری بھوک مجھے اتنی ستا رہی تھی، مجھے اتنی عظیم پہنچ رہی تھی کہ میں موت اور حیات کے میں کشمکش میں تھا، ایسی حالات میری بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے بھوک کے مارے اپنے گھر سے نکلنا شروع کیا۔ پہلی دفعہ میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے اسے مجھے سلام کرتے ہیں، میری حالات پوچھتے ہیں، میں نے کہا اپنے حالات کے بارے میں بتاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بھوک نے مجھے اتنی ترسائی اللہ کے نبی کہ میں اپنے گھر سے نکل پڑا کہ کسی میری مسلمان پر سے میری ملاقات ہو جائے اور چند خودوں کے ٹکڑے مل جائے، چلے پانی کے گھونٹ مل جائے میں پی لوں اور میں کھانے کے بعد آسودہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں جس ذات کے ہاتھ محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بھوک نے مجھے اتنی ترسائی کہ میں اپنے گھر سے نکل پڑا کہ میرے بھائی کے مسلمان بھائی سے میری ملاقات ہو جائے، ملاقات ہونے کے بعد میں چند قدری کھانے کی کوئی چیز تو کھا لوں اور پانی پی لوں اور میں آسودہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں چلنا شروع کر دیتا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے ہیں، چلنے کی تھوڑی دور آگے چلتی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں عمر تم اپنی حالات کے بارے میں بتاؤ، تمہیں کس چیز سے اپنے گھر سے نکالا ہے، اے عمر تم بتاؤ کون چیز میں گھر سے اپنے نکالا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بھوک نے مجھے اتنی ترسائی اللہ کے نبی کہ میں سو نہیں پایا، میں بیٹھ نہیں پایا، میں بیٹھ گرا نہیں پایا، میری حالات خاص ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہو گیا، اے اللہ کے نبی میری بھوک نے مجھے اتنی ترسائی کہ میں مجبور ہو گیا اور میں مجبور ہونے کے بعد میں اپنے گھر سے نکل پڑا کہ کسی میرے مسلمان بھائی سے میری ملاقات ہو جائے اور چند ہی کھجور کے کوئی ٹکڑے مل جائے، چند ہی کھانے کے کوئی پانی مل جائے اور میں کھانے کے بعد اور پینے کے بعد میں آسودہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں، اس رب کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں، اس پروردگار عالم کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں میری بھوک نے مجھے اتنی ترسائی کہ میں مجبور ہو گیا، میں بھی اپنے گھر سے نکل پاؤں کہ کسی مسلمان بھائی سے میری ملاقات ہو جائے، اصحاب میں سے کسی سے ملاقات ہو جائے اور میں چند کھجور کے ٹکڑے کھا لوں اور میں چند پانی کے گھونٹ پی لوں اور پینے کے بعد آسودہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیوں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں دستک لگاتی ہے، دستک لگتی ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص کے میں نے قریب گیا اور ان کی میں نے دروازے میں نے دستک لگائی اور جب وہ دروازہ کھل گیا میں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کو آنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ وسلم مرحبا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلاتے ہیں، چند کھانے کی چیز دیتے ہیں۔ اس وقت ابو الحسن اپنے گھر میں نہیں تھا، اپنے گھر سے کہیں پانی لینے کے لیے کہیں گھر سے باہر تھا۔ اب بیٹھ جائیے، بارش ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ بارش ختم ہو گئی ہے، بیٹھیے، ارے بیٹھیے اللہ کے واسطے بیٹھیے، ارے پانی میں ہی بیٹھیے لیکن بیٹھیے، اللہ سے اللہ رب العالمین کو واسطہ رکھیے، یہی بات یہی وقت پر رب کعبہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ بار سر کے سرزمین جناب پروردگار عالم بارش ہو رہی کہ ہم نے پانی میں رب العالمین بیٹھ گیا، اللہ گلی ہوئی مٹی میں بیٹھ کر پروردگار عالم
परवरदिगार आलम तू मेरी दुआ को कबूल कर, यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रब काबा कि आपके अमल को कबूलियत में रखेंगे और आपकी दुआ को रब्बुल आलमीन काबिल कबूल करेंगे। मेरे साथियों, आज बैठ के अल्लाह के नबी सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं, अबुल हसन के घर में गया, अबुल हसन अपने घर तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी कहते मुझे सलाम किए, अपन जब पूछे अल्लाह व सलाम मरहबा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे घर आना हुआ, अल्लाह के नबी को कहते अबुल हसन, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी के अंदर ऐसा मेहमान मैंने कभी ना देखा और मुझे ना कभी मिलेगा। हे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंगी खजूर की टुकड़ी देते हैं, ज़ियाफत में छुरी निकल जाती है और बकरी के बच्चे को ज़बह कर देते हैं। ज़बह करने के बाद उनकी बातों में रोटी बनके तैयार हो जाती है और चंगी बातों के तने ज़ियाफत के अंदर वो गोश्त बनके तैयार हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीनों खाना शुरू कर देते हैं। जब खाना खाने के बाद उस गोश्त के टुकड़े खाने के बाद जब आशुदा हो जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तुसालुन अन हाज़ा नईम यौमल क़ियामा। है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, है उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह की कसम खाते हुए कहता हूं जिनके हाथ में मोहम्मद की जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत के बारे में रब्बुल आलमीन हशर के दिन सवाल करेगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भूखा प्यासा अपने घर से निकला था। है उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला, तुम भूखा प्यासा घर से निकला था। है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, तुम अपने घर से भूखा प्यासा निकला था। मैं परवरदिगार आलम हूं, मैं ही देने वाला हूं। और मेरे साथियों, ये होती है सिला रहमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नबी की हालात को देखने के बाद समझ जाते हैं, अबुल हसन समझ जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की चीज दे देते हैं। ऐ मेरे साथियों, बहुत से मुश्किलें आती रहेगी, एक दूसरे पर रहमी किया कीजिए। कोई मुसीबत में है, अब कोई मुसीबत में कोई अजीज अवाक़ारिब की उनकी हक तलबी ना किया करें, यकीन है कि आप घाटी में चले जाएंगे। कोई मुसीबत के अंदर है, कोई भाई का घर टूट गया है, कोई भाई का घर चल गया है, आप उनके करीब जाए और मेरे भाई कौन सी बात हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम को रहमत से रहमान से निकाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम से कह रहा है, मा वसलकी वसलतुहु व मन क़ताअकी क़ताअतुहु। जो सब तुम्हें मिलाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुम्हें कहता हूं मैं तुम्हें उसे मिलाऊंगा, और जो तुम्हें काटेगा मैं उसे उनके साथ कते ताल्लुक में करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रहमानु अर्रहीमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श।